نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے جو مسلمان نہیں تھے بلکہ یہودی تھے۔ وہ آپس میں ایک مشورہ طے کر کے آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کے نبی سے جا کر کچھ سوالات کریں گے، اگر وہ ہماری باتوں کا جواب دیں گے، ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے تو ہم ان کی بات مان لیں گے، ان کو سچا نبی مانیں گے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آ کر آپ سے 3 سوالات کیے اور کہنے لگے اگر آپ ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے تو ہم آپ کو سچا نبی مانیں گے، وگرنہ ہم آپ کو نبی تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بتائیں وہ سوالات کون سے ہیں؟ سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا کہ آپ بتائیں ہمیں ذوالقرنین کون تھا، اور دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ روح کیا چیز ہے، روح کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ جب یہ 3 سوالات انہوں نے کیے تو اللہ رب العزت نے چونکہ ابھی تک آپ پر وحی نہیں کی تھی، آپ کو نہیں بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا، جب اللہ رب العزت مجھے بتا دیں گے میں آپ کی باتوں کا جواب دوں گا۔ وہ لوگ چلے گئے، کچھ دن وہ لوگ آتے رہے، جب اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا تو پھر آپ نے ان لوگوں کی باتوں کا جواب دیا۔ پہلا سوال جو انہوں نے کیا تھا کہ ذوالقرنین کون تھا، اللہ رب العزت نے وحی کی، قرآن پاک کی آیات کو نازل کیا۔ قرآن مجید کے 15ویں پارے میں سورۃ الکہف میں اس کی تفصیل موجود ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آؤ میں ضرور تم کو بتاؤں گا کہ ذوالقرنین کون تھا، جو تم نے سوال کیا میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بیان فرمایا، اصل میں ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے سلطنت بھی عطا کی تھی، بادشاہی بھی عطا کی تھی، اور یہ ایک رومی نوجوان تھا، روم کے علاقے میں رہنے والا تھا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال قبل یہ اس کی زندگی کے سارے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں جگہ عطا کی، یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بادشاہت عطا کی، سلطنت عطا کی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اللہ رب العزت نے اور بھی بہت ساری چیزیں اس کو عطا کی تھیں۔ یہ ایک نوجوان اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، عبادت گزار تھا، نبی نہیں تھا۔ بعض لوگ اس بات کا سوال کرتے ہیں اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ شاید یہ نبی تھا۔ یہ نبی نہیں تھا ذوالقرنین، بلکہ یہ ایک اللہ کا بندہ تھا، عبادت گزار نوجوان تھا، اور اللہ کو اس کی عبادت اتنی پسند تھی کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کر دیا، اور اللہ نے اس کو بادشاہت اتنی عطا کی کہ مشرق سے لے کے مغرب تک اس کی سلطنت تھی، اور اس نے زمین کے دونوں کناروں پہ سیاحت بھی کی تھی، یعنی کہ سیر و تفریح ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک، یہ اللہ رب العزت نے اس کو فضیلت عطا کی تھی۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اور ایک اور بھی کام اس سے اللہ رب العزت نے لیا، وہ یہ ہے کہ یجوج مجوج کا داخلہ اس نے بند کیا۔ یجوج مجوج یہ کچھ ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے، ایک ایسی نسل تھی جو ہر چیز کو کھا جاتی تھی۔ تو پھر لوگوں سے، یہ ایک بہت لمبا واقعہ، بہرحال میں مختصر تذکرہ کرتا ہوں، اس نے لوگوں سے مختلف چیزیں جمع کی، لوہے کی، اسی طرح پیتل کی مختلف چیزیں جمع کر کے اس کو آگ لگا کے ایک مضبوط دیوار
جو ہے نا اس نے کھڑی کی ہے، اور آج تک وہ یجوج ماجوج وہاں ہیں، بند ہیں، وہ باہر نہیں آ سکتے۔ اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ یہ بھی ایک موضوع بیان کیا جائے گا، ایک ویڈیو بیان کی جائے گی یجوج ماجوج کے حوالے سے۔ بہرحال جو سوال ان یہودیوں نے کیا کہ ذوالقرنین کون تھا، آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ وہ ایک بادشاہ تھا، اللہ کا بندہ تھا، نوجوان تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو فضیلت عطا کی ہے۔ اور دوسرا سوال جو انہوں نے کیا وہ سوال یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی جواب دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ فرماتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح آپ اس طرح سمجھ لے کہ یہ میرے رب کا ایک حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، تو بچہ جو 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، پاؤں، اپنے ہاتھ پاؤں وہ ہلانا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کی خوراک کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور اسی طرح جب دنیا سے جانے والا بندہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایک اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ، زمین کا، اس کے جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ کام نہیں کرتا، نہ وہ کھا پی سکتا ہے، چونکہ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ وہ روح کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے ساتھ وہ جو چل پھر رہا تھا، وہ کھا پی رہا تھا، اب اللہ کے حکم کے ساتھ ہی اس کا چلنا پھرنا اور اس کا کھانا پینا بند ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جواب دے دیا کہ روح ایک اللہ کا حکم ہے۔ باقی جو تیسرا ان کا سوال تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، آپ نے ان کا بھی جواب دیا۔ آپ نے قرآن مجید میں اگر آپ مطالعہ کریں، قرآن مجید میں بہت لمبی تفصیل سے اللہ رب العزت نے بات بیان کی ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ بھی چند نوجوان تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اب وہ نوجوان کتنے تھے؟ کہنے والوں نے کہا کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض نے کہا 5 تھے، بعض نے کہا 7 تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کل، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم، ان کی صحیح تعداد وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 5 ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں، 8 ہوں، چونکہ صحیح تعداد ان کی اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال وہ چند نوجوان تھے جو جس علاقے میں رہتے تھے وہاں شرک کیا جاتا تھا، تو وہ شرک سے بچنے کے لیے، بادشاہ کی سزا سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا اور وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ اب وہ غار میں رہے 1-2 سال نہیں، بلکہ وہ غار میں جا کر انہوں نے جب احرام کیا تو 309 سال تک وہ غار میں سوئے رہے۔ وہ غار جس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، 309 سال تک اللہ نے ان کو سلایا۔ جب وہ بیدار ہوئے اور لوگوں کو پتہ چلا، ان میں سے ایک بندہ چونکہ کھانا لینے کے لیے گیا، آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل گیا، پھر کچھ لوگ آئے ان کو دیکھنے کے لیے، اللہ رب العزت نے ان پر پردہ ڈال دیا۔ تو یہ چند نوجوان تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور اللہ نے پھر ان کی حفاظت کی۔ میں نے تفسیر کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب یہ لوگ آرام کر رہے تھے تو اللہ نے سورج کو بھی حکم دیا تھا، اگر ان کو گرمی کی ضرورت ہے تو گرمی، اگر نہیں تو نہیں۔ سورج بھی ان سے پردہ کر کے گزر جایا کرتا تھا۔ سردیوں میں، گرمیوں میں، موسم کی تبدیلی میں اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ تو یہ 3 سوالات انہوں نے کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں باتوں کا جواب دیا کہ اصحاب کہف کون تھے، آپ نے اس کا بھی جواب دیا، روح کیا چیز ہے، آپ نے اس کا بھی جواب دیا، ذوالقرنین کون تھا، آپ نے اس کا بھی جواب دیا۔ تو یہ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو جواب دیا۔ اب آپ بھی یہ بات سمجھ، لوگوں میں بات مشہور ہے، لوگوں کو پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے ذوالقرنین کون تھا، روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، یہ جو سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے ہیں ان کا جواب آپ نے دیا ہے۔